اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزر جاتا ہے۔ پہلی سٹیج کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کہا ہے۔ قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، ہر دور، ہر وقت، ہر جگہ، ہر زمانے کے لیے ہے۔ کھیل کے انداز تو بدل سکتے ہیں، آؤٹ ڈور انڈور کے انداز تو ہو سکتے ہیں، زمانے کے ساتھ کھیلیں ترقی تو کر سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی حقیقت آگے پیچھے ہو جائے۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں، اے میرے بندو، اے انسانوں، اے بنی نوع انسان اور آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کھیلتے ہو، رحم مادر میں کھیلتے ہو، ماں کی گود میں کھیلتے ہو، ماں کی چھاتی پہ کھیلتے ہو، باپ کے شانوں پہ کھیلتے ہو، پھر انگلیاں پکڑ کے کھیلتے ہو، پھر گھر کے اندر کھیلتے ہو، چارپائی پہ کھیلتے ہو، بیڈ پہ کھیلتے ہو، ڈرائنگ روم میں کھیلتے ہو، اپنے لاؤنج میں کھیلتے ہو، گھر کے صحن میں کھیلتے ہو، گلی میں کوچہ میں، بازار میں، چوک میں، چوراہے میں کھیلتے ہو، پرائمری اسکول کے گراؤنڈ میں، ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں اور یونیورسٹی کے وسیع و عریض گراؤنڈز کے اندر کھیلتے ہو۔ اے میرے بندو، میں تمہارا رب بتاتا ہوں، تمہاری زندگی اور آخرت کا حقیقی سفر اس زندگی کے اندر گزارتے ہوئے زندگی کا پہلا حصہ تم کھیل کھیل میں ضائع اور برباد کرتے ہو۔ دوسرا حصہ رب تعالیٰ نے کہا لہون، تم تماشوں میں گزارتے ہو۔ لعب اور دوسرا حصہ لہو۔ لعب اور لہو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لعب تو ہے کھیل، اور لہو وہی کھیل جب وہ گیدرنگ میں آ جائے، اجتماع میں آ جائے اور میچز میں آ جائے، مقابلے میں آ جائے، کمپٹیشن میں آ جائے۔ ایک اور لہو کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، ہر وہ چیز جو لیس امپورٹنٹ ہے اس کے اندر انسان مصروف ہو کے، جو کم اہم چیز ہے اس میں مصروف ہو کے زیادہ اہم چیز کو جب انسان بھول جائے تو اسے لہو کہتے ہیں۔ تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزر جاتا ہے، دوسرا حصہ تماشوں میں گزر جاتا ہے۔ تیسرا سٹیج اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ زینت میں گزر جاتا ہے۔ زینت، حسن، جمال، خوبصورتی، بننا، سنورنا، نت نئے فیشن، ڈیزائن، نت نئے سٹائلز، ہیئر سٹائل، ڈریس سٹائل، نئے نئے میک اپ، مختلف کریمز، مختلف لوشنز، پاؤڈرز، انسان کو اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا یہ جو اس کے اوپر ایک دھن سی سوار ہوتی ہے، ایک یہ چیز سوار ہوتی ہے، سب سے اچھا، سب سے حسین میں نظر آؤں، رب تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ اس میں گزر جاتا ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ
جانو، پہچانو، سمجھو تمہاری زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کچھ حصہ کھیل میں گزارتے ہو، کچھ حصہ تماشوں میں گزارتے ہو، کچھ حصہ زیب و زینت، حسن و جمال اور اس دوڑ کے اندر گزارتے ہو۔ آپ ذرا اپنی ماضی کو یاد کیجئے، میں اپنی ماضی کو یاد کروں، بیتے دنوں کو یاد کروں، ماں کی محبتوں اور بہن کی لوریوں کو یاد کروں، اپنے بچپن لڑکپن کو یاد کروں، تو رہ رہ کے قرآن کی صداقت یوں آنکھوں کے سامنے آشکارا ہوتی جاتی ہے کہ اللہ تیرا کلام کتنا عظیم، زندگی کے حقائق تو کس خوبصورت انداز کے اندر بتاتا ہے۔ فرمایا تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزرتا ہے، دوسرا حصہ تماشوں میں گزرتا ہے، تیسرا حصہ زیب و زینت، حسن و جمال میں گزرتا ہے۔ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑا رہنا، اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، خوبصورت اپنے آپ کو ظاہر کرنا، محفل میں جانا، پھر یہ چاہنا لوگ میرے حسن، میرے جمال کی تعریفیں کریں۔ ہماری معصوم سی بیٹیاں ان کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے یہ بیٹے ان کی زندگی کو دیکھیں۔ خصوصاً میں دوبارہ ایک اور حساب سے جب اس آیت میں غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے پہلے 5-6 سال کی عمر ہماری ساری توجہ کھیل پہ ہو جاتی ہے، پھر 12-13 سال تک تماشوں میں رہتی ہے، پھر اس کے بعد ٹین ایج میں خصوصاً 13 سال سے لے کے 19-20 سال تک ہمارا زیادہ فوکس اور زیادہ توجہ اپنے حسن و جمال اس چیز پہ ہوتی ہے۔ ہر سٹیج جس میں ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، جب اگلے سٹیج میں پہنچتے ہیں پھر ہمیں لگتا ہے نہیں وہ پہلا سٹیج تو فضول تھا، اصل چیز تو یہ ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم سمجھتے تھے یہی سب کچھ ہے، ہماری کل کائنات، ہمارا سارا جہاں، ہمارے سارے کے سارے چکر اور سمائل اور مسکرانا اور رونا، یہ سب کچھ فیلنگز ہوتی ہیں اس 6-7 ماہ کے بچے کی بھی جو ابھی جنین کے مرحلے میں ہوتا ہے، اس کی بھی احساسات ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ ماں کے پیٹ کو کل کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے آنکھ کھولی، اپنے گھر کو دیکھا، ہمیں سمجھ آیا کہ نہیں زندگی اس سے کچھ بڑی ہے، اس سے کچھ وسیع ہے، لیکن ہم نے ماں کی گود، اس کی چھاتی، باپ کی انگلی، گھر کے صحن، 100 روپے کا کھلونا، 200 کی کار، 1000 کی چھوٹی سی گاڑی، جب ہم اس سٹیج میں تھے ہمارے لیے وہ اتنی ہی قیمتی تھی جتنے آج کسی کروڑ پتی کے لیے اس کی لینڈ کروزر والی گاڑی ہوتی ہے۔ جب ہم بچپن میں تھے تو 1000 اور 500 کی چھوٹی سی گاڑی اور چھوٹے چھوٹے کھلونے ہمارے لیے اتنے ہی قیمتی تھے، ہم سمجھتے تھے یہی تو زندگی ہے، یہی تو سب کچھ ہے، ہمیں مل جاتا تھا تو ہم خوش ہو جاتے تھے، وہ چھوٹا سا کھلونا چھن جاتا تھا تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے۔ ہماری سوچ یہ تھی کہ یہی تو زندگی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، جانو اس چیز کو تمہاری زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس کا ایک حصہ کھیل میں گزارتے ہو، دوسرا حصہ تماشوں میں برباد کرتے ہو، تیسرا حصہ زیب و زینت، حسن و جمال کے اندر گزار دیتے ہو۔